تو آئیے آج سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ چند الفاظ ہیں مگر ان میں بہت گہرائی ہے۔ آج ہم مفسرین کی روشنی میں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، یہ آیت تو ہماری نمازوں کا، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ دن میں کتنی ہی بار دہراتے ہیں، تو اس کی اہمیت تو ہے ہی۔ یہ سمجھیں کہ قرآن کا دروازہ ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ الحمد عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں سب تعریف، لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ مطلب اس میں خاص کیا ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، حمد کا مطلب صرف تعریف نہیں، بلکہ کسی کی اختیاری خوبی پر، اس کے کمال پر زبان سے تعریف کرنا۔ اختیاری خوبی؟ جی، یعنی وہ خوبیاں جو اس کی اپنی ہیں، اس کے اپنے کمالات، چاہے کوئی نعمت ملی ہو یا نہ ملی ہو۔ یہ شکر سے الگ ہے۔ شکر تو کسی نعمت پر ہوتا ہے، اور وہ دل، زبان، عمل تینوں سے ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ جبکہ حمد وہ زبان سے ہے اور زیادہ عمومی ہے۔ ایک اور لفظ ہے مدح۔ وہ کسی بھی خوبی پر ہو سکتی ہے، اختیاری ہو یا غیر اختیاری، جیسے کسی کی شکل و صورت۔ ٹھیک۔ اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ حمد شکر کا سر ہے، یعنی بنیاد ہے۔ گویا جس نے حمد کی، اس نے شکر کا حق ادا کرنے کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ اچھا، یعنی یہ صرف تھینک یو نہیں بلکہ کسی کی ذات کی خوبی کا اعتراف ہے۔ تو پھر یہ جو شروع میں ہے الحمد میں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، یہ بہت کلیدی ہے۔ یہ یا تو جنس کے لیے ہے، یعنی حمد کی پوری جنس، اس کی اصل حقیقت، یا پھر یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی ہر قسم کی حمد، ہر طرح سے، ہر ایک کی طرف سے۔ ہر قسم کی؟ جی، ہر ممکن تعریف وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کمال، ہر نعمت، ہر خوبی، اس کا اصل سرچشمہ تو اللہ ہی ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو گویا کائنات میں جہاں بھی کوئی تعریف کے لائق بات ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ تو واقعی گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، اب اگلا حصہ ہے للہ، یعنی یہ حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ تخصیص کیوں؟ صرف اللہ ہی کیوں؟ یہاں یہ جو لام ہے للہ میں، یہ اختصاص کا ہے، خاص کرنے کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں الدار لزید، یہ گھر زید کا ہے۔ ٹھیک۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہوا کہ حمد کا حقیقی مکمل استحقاق صرف اللہ کا ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ استحقاق دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، یعنی یہ کوئی وقتی بات نہیں؟ جی نہیں۔ اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ آیت صرف بتا نہیں رہی کہ حمد اللہ کی ہیں، بلکہ ہمیں سکھا بھی رہی ہے کہ ہم یہ کہیں۔ گویا اصل میں یوں ہے، قول الحمد للہ، تم کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، تو یہ حکم بھی ہے ایک طرح سے؟ جی، اور یہ بات پھر اگلی آیت سے جڑ جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہنے والے تو بندے ہی ہیں نا۔ صحیح صحیح، یہ تعلق تو بہت واضح ہے۔ اچھا، اب آخری حصہ رب العالمین۔ رب کا مطلب ہم پالنے والا یا پروردگار کرتے ہیں، کیا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ جی بالکل، رب کا ایک مطلب تو ہے مالک، صاحب اختیار، جیسے رب الدار، گھر کا مالک۔ لیکن دوسرا اور شاید زیادہ گہرا معنی تربیت سے ہے، یعنی کسی چیز کو آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچانا، اس کی نشوونما کرنا۔ تو اللہ رب ہے، یعنی وہ مالک بھی ہے اور ہر چیز کو پال پوس کر اس کے انجام تک پہنچانے والا بھی۔ تو صرف پیدا کرنے والا نہیں بلکہ مسلسل سنبھالنے والا۔ بالکل، اور یہ لفظ رب بغیر اضافت کے، یعنی بغیر یہ بتائے کہ کس کا رب، صرف اللہ کے لیے آتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کائنات اپنے وجود اور بقا میں ہر لمحہ اسی رب کی محتاج ہے۔ اور العالمین، تمام جہان، یہ کتنا وسیع ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم نکلا ہے علم سے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اس کے بنانے والے یعنی اللہ کا علم ہو۔ تو اللہ کے سوا سب کچھ عالم ہے۔ اچھا، چونکہ مخلوقات کی بے شمار قسمیں ہیں تو جمع استعمال ہوئی عالمین۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر عقل والی مخلوقات یعنی انسان، جن، فرشتے، ان کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ تو اس کی وسعت کوئی اندازہ ہے؟
اس پر مختلف باتیں ملتی ہیں۔ وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ کوئی 18,000 عالم ہیں۔ کعب احبار کہتے تھے کہ تعداد بس اللہ ہی جانتا ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ رب العالمین کون ہے، تو جواب تھا کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا رب۔ تو اس سے اس کی لامحدود وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر قسم کی کامل تعریف جو اختیاری خوبیوں پر مبنی ہو، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، جو مالک بھی ہے اور تمام جہانوں یعنی ہر اس شے کا جو اس کا پتہ دے، درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والا، پالنے والا ہے۔ جی بالکل یہی مفہوم بنتا ہے۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ جب ہم یہ آیت روز دہراتے ہیں تو ان معنی کو سمجھنے کے بعد حمد کی اصل، اس کا اللہ سے تعلق، ربوبیت کا یہ جامع تصور اور عالمین کی یہ وسعت جو خود خالق کی نشانی ہے، تو کیا اس کلمے سے ہمارا تعلق مزید گہرا نہیں ہو جاتا؟ یہ جاننا کہ ہر عالم اپنے رب کی دلیل ہے، یہ احساس کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔